آج ہم لوط علیہ السلام کا قصہ سنیں گے۔ لوط علیہ السلام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں لوط علیہ السلام کا 27 بار ذکر کیا ہے۔ آپ کے والد بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے، جس وجہ سے آپ نے اپنے دادا آزر کے گھر ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ پرورش پائی۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام کو آپ سے بے حد محبت تھی۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آپ ایمان لا چکے تھے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی تو لوط علیہ السلام نے بھی آپ کے ساتھ ہجرت کی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے سدوم کی طرف ہجرت کی، جو کافر قوم تھی جس میں طرح طرح کی برائیاں پائی جاتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو کافر، مجرم، جاہل اور حد سے بڑھنے والا کہا ہے۔ کہیں فضول خرچ کرنے والے اور فاسق کہا گیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور لوط کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، تم ایسی فحاشی کرتے ہو کہ تم سے پہلے کسی جہان والے نے نہیں کی۔ کیا تم مردوں کے پاس بدفعلی کے لیے آتے ہو اور راستوں میں ڈاکے ڈالتے ہو اور مجالس میں نہایت برے کام کرتے ہو؟ ناظرین، یہ لوگ اتنے خبیث تھے کہ بھری محفل میں برے برے کام کرتے تھے، سب کی موجودگی میں زوردار ہوا خارج کرتے اور اپنی اس حرکت پر ہنستے تھے۔ لوط علیہ السلام انہیں سمجھاتے رہے اور دعوت تبلیغ دیتے رہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، قوم لوط نے پیغمبروں کو جھٹلایا، جبکہ ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا، تم اللہ کا خوف نہیں رکھتے؟ میں بلا شبہ تمہاری طرف امانت والا پیغمبر ہوں۔ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور اس کام پر میں تم سے کوئی اجرت اور مزدوری نہیں چاہتا۔ میرا اجر تو صرف اور صرف جہانوں کو پالنے والے کے ذمے ہے۔ ناظرین، لوط علیہ السلام کی اس دعوت کے نتیجے میں قوم والوں کا رد عمل کیا تھا؟ اس کے متعلق اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بس اس کی قوم کا جواب یہی ہوتا، اللہ کا عذاب لے آ اگر تو سچا ہے۔ دوسری آیات مبارکہ میں ہے، لوط نے انہیں ہماری پکڑ سے ڈرایا، یعنی انہوں نے کہا، اے قوم، اللہ کی پکڑ سے اور عذاب سے بچ جاؤ، محتاط ہو جاؤ۔ اس کی لاٹھی بے آواز ہے، لیکن وہ ڈرانے والوں سے ہی جھگڑتے رہے۔ ان میں لوط علیہ السلام اور ان کی بیٹیوں کے علاوہ کوئی پاک نہ تھا۔ سب کے سب غلاظت اور برائی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ چنانچہ انہوں نے لوط علیہ السلام کو بستی سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا۔ لوط علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے میرے پروردگار، مجھے اور میرے اہل کو ان کے عمل سے بچا لے اور نجات عطا فرما۔ اللہ پاک نے دعا قبول فرمائی اور فرشتے بھیجے۔ فرشتے سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کی طرف آئے اور انہیں اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی، اور پھر فرشتوں نے سدوم کا رخ کیا۔ یہ فرشتے بستی میں نوجوان لڑکوں کی صورت میں پہنچے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی نے جب انہیں بستی کے کنارے دیکھا تو ڈر گئی۔ اس نے سوچا، اگر انہیں ہماری قوم کے لوگوں نے دیکھ لیا تو ضرور ان کے ساتھ برائی کریں گے۔ وہ جلدی سے اپنے والد کی طرف دوڑی اور لوط علیہ السلام سے کہا، میں نے چند نوجوان لڑکوں کو دیکھا ہے اور میں ان کے بارے میں خوف زدہ ہوں۔ لوط علیہ السلام جلدی سے ان کے پاس آئے اور ان سے پوچھا، آپ کیسے آئے ہیں؟ انہوں نے بتایا، ہم آپ کے مہمان ہیں۔ پھر لوط علیہ السلام بولے، اللہ کی قسم، اس زمین کی پشت پر اس سے خبیث اور گندی قوم ہم نے نہیں دیکھی، اور نہ ہی کسی کے بارے ایسا معلوم ہوا۔ آپ نے 4 بار ان نوجوانوں سے یہی بات کہی تاکہ انہیں حالات کا علم ہو جائے۔
آخر لوط علیہ السلام انہیں اپنے گھر لے آئے۔ لوط علیہ السلام کی بیوی کافر تھی، وہ باہر گئی اور قوم کے لوگوں کو بتایا اس نے لوط علیہ السلام کے گھر خوبصورت شکل والے نوجوان دیکھے ہیں جو اس سے پہلے اس زمین پر نہیں دیکھے۔ قوم کے لوگ لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف لپکے۔ جب وہ گھر کے سامنے پہنچ گئے تو لوط علیہ السلام انہیں روکنے کے لیے باہر نکلے اور ان سے فرمایا، اے میری قوم، تمہاری خواہش کے لیے میری بیٹیاں موجود ہیں، یعنی قوم کی عورتیں موجود ہیں۔ قرآن مجید میں ہے، کہنے لگے، اے میری قوم، میری یہ بیٹیاں تمہارے لیے پاکیزگی کا باعث ہیں، لہذا اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی بھلا شخص موجود نہیں؟ آپ کی بات کا جواب میں انہوں نے کہا، کہنے لگے، لوط، تو جانتا ہے تیری بیٹیوں یعنی قوم کی عورتوں سے ہمیں کوئی سروکار نہیں، ہم جو چاہتے ہیں تمہیں خوب معلوم ہے۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور شہر کے لوگ خوش ہوتے ہوئے آئے۔ لوط نے کہا، یہ میرے مہمان ہیں، مجھے رسوا نہ کرو، اللہ سے ڈرو اور مجھے ذلیل نہ کرو۔ انہوں نے کہا، کیا ہم نے تجھے جہان والوں کے بارے میں منع نہیں کیا؟ لوط نے کہا، اگر تم اپنی خواہش پورا کرنا چاہتے ہو تو میری بیٹیاں یعنی قوم کی عورتیں موجود ہیں، ان سے کر لو۔ لوط علیہ السلام نے جب اپنے مہمانوں کی طرف دیکھا تو یہ دیکھ کر حیران ہوئے کہ وہ بے فکر بیٹھے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں بیان فرمایا ہے، لوط کہنے لگے، تم لوگ تو کچھ انجان سے معلوم ہو رہے ہو۔ اس پر وہ کہنے لگے، ہم تو تیرے پاس وہ فیصلہ لائے ہیں جس پر اس قوم کو شک تھا، اور ہم تیرے پاس حق لے کر آ چکے ہیں، اور بے شک ہم سچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، فرشتوں نے کہا، اے لوط، نہ ڈر اور غم نہ کھا، یقیناً ہم تجھے اور تیرے اہل کو سوائے تیری بیوی کے نجات دیں گے، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ ہم اس بستی والوں پر ان کے گناہوں کے سبب آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا، کہنے لگے، اے لوط، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ تجھ تک نہ پہنچ پائیں گے، یعنی تجھے تکلیف نہیں پہنچا سکیں گے۔ فرشتوں نے کہا، اے لوط، اپنے اہل کو رات کے حصے میں لے کر نکل جا اور ان کے پیچھے پیچھے تو چل، اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، اور جہاں تمہیں حکم ہو وہاں چلے جاؤ۔ اور ہم نے اسے وہ فیصلہ سنا دیا کہ صبح ہوتے ہی اس قوم کی جڑ کاٹ دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، تمام ہلاک ہو گئے سوائے لوط کی اہل کے، انہیں ہم نے صبح سحری کے وقت یعنی رات کے آخری حصے میں نجات دی، یہ ہمارا احسان تھا، اور اس طرح ہم شکر گزاروں کو بدلہ دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، روشنی ہوتے ہی انہیں بڑے زور کی چیخ نے پکڑ لیا، اور پھر ہم نے اس کا بلند حصہ نیچے کیا اور ان پر کنکر والے پتھر برسائے، اس کے آثار قیامت تک کے لیے چھوڑ دیے گئے ہیں۔ اس طرح یہ بستی بحر مردار کے علاقے میں تہس نہس ہو گئی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، سبسکرائب کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پر اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔